وظننت أنا أني آگے دودھ پلانے کے مسائل ہیں، کیونکہ ایسے مسائل میں درمیان میں رضاعت کے مسائل کو بیان فرمایا، اس لیے کہ ان جھگڑوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی حکمت کو سامنے، بچوں کی مصلحت کو سامنے نہیں رکھا جاتا، ان کی مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا اور اپنے جھگڑوں کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے درمیان میں پھر رضاعت کے احکامات بھی بیان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، والدات یعنی مائیں دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن اس کے لیے یہ حکم، ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاع یہ کہ رضاعت کی مدت کو وہ کامل کرے، پورا کرے۔ اس میں 2 احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ تو یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ ماں کا حق ہے، ماں کے ذمے حق ہے بچوں کا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ اگر انکار کرتی ہیں اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے تو وہ گناہگار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کی جب تک شوہر کے نکاح میں ہیں بچوں کو دودھ پلانے کا وہ اجرت مانگ نہیں سکتی، وہ ان کا حق ہے اور حق کی اجرت نہیں لی جاتی۔ ہاں اگر شوہر نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی پوری ہوگی ہے، کیونکہ جب تک عورت نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، نکاح میں ہونے کا جو خرچہ ہے بیوی کا شوہر کے ذمے ہے اور عدت کا بھی شوہر کے ذمے ہے۔ تو جب شوہر خرچہ دے رہا ہے سارا، تو اس وقت تک جو ہے وہ بچوں کی خرچہ نہیں مانگ سکتی اجرت دودھ پلانے کی۔ اس کے بعد جو ہے بچوں کو دودھ پلانے کی اجرت وہ مانگ سکتی ہے اور شوہر کے ذمے لازم ہے۔ حولین کاملین پورے 2 سال، پورے 2 سال بالکل لازم نہیں ہے کہ ہر ایک پورے 2 سال پلائے۔ کیوں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے موافق نہیں ہوتا تو بھی چھوڑانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ عورت کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ دودھ پلا نہیں سک رہی ہوتی تو بھی چھڑا سکتی ہے، اس لیے فرمایا ان یتم الرضاع، اگر پوری کرنا چاہیں تو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ 2.5 سال بھی دودھ یعنی رضاعت کے احکامات ثابت ہو جائیں گے، اور 2.5 سال کے بعد جو ہے دودھ پلانا حرام ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، وعلی المولود فرمایا، والد نہیں فرمایا۔ والد حالانکہ قرآن شریف میں دوسری جگہ والد کے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے والد نہیں بولا، مولود بولا۔ مولود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بچے جس کا بچہ ہے اس کے ذمے، وعلی المولود لہ کہ مولود یعنی جس کا بچہ ہے اس کے لیے، رزقہن و کسوتہن اپنی بیویوں کو پہنانا اور کھلانا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ اب مولود کیوں کہا گیا کہ جس کا بچہ ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ بچے کا نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب بچہ ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، تو جب باپ کے ذمے اللہ نے قرآن کے ذریعے خرچہ لازم کیا کہ تمہارے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اسے مشکل لگے کہ بھائی بچہ اس کا بھی ہے اور خرچہ صرف میرے ذمے کیوں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآنی اسلوب ہے کہ حکم کو ایسے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے کو بوجھ نہ لگے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بچہ ہی تمہارا ہے تو اس لیے خرچے کا ذمہ بھی تمہارا ہی ہے۔ تو بہرحال وعلی المولود لہ کے ذریعے یہ بات اللہ نے سمجھائی، پھر رزقہن و کسوتہن بالمعروف کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہے وہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے، اور پھر فرمایا بالمعروف دستور کے مطابق، شرعی قاعدے کے مطابق کہ لا تکلف نفس الا وسعها،
اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ تم بچے کا خرچہ یا پھر اپنی بیوی کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں مکلف کرتے اللہ کسی کو بھی مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو یہ بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ کھلانا اور پہنانا شرعی قاعدے کے مطابق. تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں امیر گھرانے کے ہیں تو امیرانہ خرچہ ہوگا, اور اگر غریب گھرانے کے ہیں تو غریبانہ ہوگا, اور اگر درمیانے ہیں یعنی شوہر غریب ہے یا نہیں شوہر امیر ہے تو بیوی غریب ہے تو پھر یہ ہے کہ شوہر اپنی وسعت کے مطابق دے گا, اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ درمیانہ ہوگا اگر شوہر امیر ہے تو. لا تضار والدتم بولدہا ولا مولود لہ بولدی, نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. مولود لہ یعنی جس کا بچہ ہے اس کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب اگر عورت دودھ نہیں پلا سکتی تو شوہر زبردستی کرے کہ تو ہی دودھ پلائے گی کیونکہ تمہارا بھی بچہ ہے, یا پھر شوہر جو ہے کسی اور سے دودھ دائیا سے نہیں پلوا سکتا, خرچہ ادا نہیں کر سکتا, تو بیوی یعنی بچے کی ماں زبردستی کرے کہ آپ کسی سے پلواؤ کیونکہ تمہارا بھی تو بچہ ہے, تم اس کا خرچہ ادا کرو, دائیا کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دو. تو ایک دوسرے پہ یوں کر کے زیادتی نہ کریں. وعلی الوارث مثل ذلک, اور وارث پر بھی مثل اس کے ہے. مثل اس کے کا کیا مطلب ہے کہ بچے کا نان نفقہ, بچے کا خرچہ جو ہے باپ کے ذمے ہے. اب جب باپ نہیں ہے, فوت ہو چکا ہے, تو جو بچے کے وارث ہیں ان کے ذمے اس کی کفالت ہوگی, دودھ پلانا ہے یا بعد کے اخراجات ہیں سارے کے سارے وارث پہ ہوں گے. تو اب وارث کون ہے؟ فرض کریں وہ بچہ فوت ہو جائے تو جو اس کے ورثاء ہیں ان کے ذمے اس کے دودھ کا خرچہ بھی ہے اور اس کی کفالت بھی ہے. یعنی ورثاء کا تبھی پتہ چلتا ہے نا جن کو وراثت مل رہی ہوتی ہے. تو اس کے مرنے کے بعد, بچے کے مرنے کے بعد جن کو وراثت جتنی مقدار کی مل رہی ہے اسی حساب سے ان کے ذمے بچے کی کفالت کا خرچہ بھی ہے, بچے کے دودھ کا خرچہ بھی ہے. مثلاً فرض کریں کہ بچے کے وارث جو ہیں باپ کے فوت ہونے کے بعد ماں ہے اور دادا ہے. تو اب اگر وہ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے, ایک حصہ ماں کو ملے گا اور 2 حصے دادا کو ملیں گے. تو اسی حساب سے بچے کا خرچہ بھی ان دونوں کے ذمہ ہے. 1/3 اس کا خرچہ ماں پورا کرے گی اور 2/3 جو ہے وہ دادا پورے کریں گے. اب دادا کا اس حساب سے اپنے جو بالغ اولاد ہے نا, ان بالغ اولاد کی ذمہ داری سے پوتے کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ بالغ اولاد کا خرچہ دادا کے ذمے یعنی اپنے باپ کے ذمے نہیں ہے, اور یتیم جو بچہ ہے اس کا خرچہ جو ہے دادے کے ذمے ہے. اب دیکھیں جو وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اب فرض کریں دادا فوت ہو جائے اور یتیم بچہ ہے, یتیم بچے کے سر پہ باپ نہیں ہے لیکن اس کے چاچا ہیں, یعنی کہ دادا فوت ہو رہا ہے, اس کے اپنے اولاد موجود ہے لیکن اس یتیم بچے کا باپ موجود نہیں ہے. تو اب یتیم بچے تک تو وراثت نہیں نہ پہنچتی, قریب والے موجود ہوں تو دور والے کو وراثت نہیں ملتی. یعنی میت کے اپنے بیٹے موجود ہیں تو پوتو تک وراثت نہیں پہنچتی. اب اس دادا کی وراثت کا حقدار وہ پوتا نہیں ہے لیکن پوتے کی وراثت کا حقدار دادا بنتا ہے. تو اب اگر دادا فوت ہو جائے, اب یتیم بچہ ہے, اس کو اس کی وراثت بھی نہیں ملنی. اس لیے شریعت جو ہے دادا کو یہ کہہ رہی ہے کہ بچے کی کفالت تمہارے ذمے ہے اور وہ فوت بھی ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وراثت اس کی اس کو نہیں ملنی, اس لیے اس کے لیے وصیت کر کے جائے, کیونکہ اس کی وصیت تو اس کو پہنچے گی, وراثت اس کو نہیں پہنچے گی.
تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وعلی الوارث مثل ذلک، ورثاء پر بھی، وارث پر بھی مثل اس کے ہے۔ آگے پھر اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پس اگر وہ دونوں یعنی ماں اور باپ بچے کے ارادہ کریں فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا باہم آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی مشورے سے۔ مثلا پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ماں دودھ پلا سکتی ہے اور دودھ پلانا اس کے ذمے ہے اور وہ دودھ نہیں پلا رہی تو وہ گناہ گار ہے، لیکن باہم مشورے سے جب یہ بات طے پائی اور بچے کے لیے مفید نہیں ہے یا ماں نہیں پلا سکتی اور میاں بیوی کا آپس میں مشورہ بھی ہے، تو اللہ فرما رہے فلا جناح، اب کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم 2 سال کامل نہیں بھی کر رہے، اس سے پہلے دودھ چھڑا رہے ہو تو کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اس بات میں بھی گناہ نہیں ہے اور اس بات میں بھی نہیں ہے کہ اگر ارادہ کرو تم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ یہ کہ دودھ پلواؤ تم اپنی اولاد کو کسی دائیہ سے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ کب؟ اس میں بھی شرط رکھی کہ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب سپرد کر دو تم جو مقرر کیا تم نے بالمعروف شرعی قاعدے کے مطابق، کہ جو اس دائیہ کی دودھ پلانے کی اجرت تم نے مقرر کی ہے اس کی ادائیگی دستور کے مطابق اچھے طریقے سے بغیر ستائے بغیر کمی کیے اس تک پہنچا دو۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے بھی دودھ پلوا لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ سارے احکامات کے آگے اللہ رب العزت تقوی کا درس دے رہے ہیں کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو، یہ بات ذہن میں رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت جو ہے وہ بصیرن دیکھ رہے ہیں۔ حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، آخرت کے سزائیں و جزائیں اللہ رب العزت نے نافذ کرنی ہے، اس لیے جو کچھ بھی کرو اپنی نیتوں کو اور اپنے عمل کو میں تضاد پیدا کیے بغیر کرو۔